بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، تحقیق کی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی، تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. اللہ سبحانہ تعالی نے پہلی آیت کے اندر ضمیر کو فعل پر مقدم کیا ہے، اس لیے اہتمام اور اختصاص کے لیے. اہتمام کے لیے اس لیے ہوا معطا، یعنی جو چیز عطا کی گئی ہے وہ کوثر ہے، اور اختصاص بالمعطی، یعنی عطا کرنے والا وہ اللہ سبحانہ تعالی کی ذات ہے جس نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اور جو چیز عطا کی گئی ہے کوثر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے. اور فعل کا لفظ اس لیے آتا ہے، فعل ماضی، جو کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ وہ چیز ہو چکا. فاعطاء الکوثر، تو کوثر کا دیا جانا یہ مقدر بات ہے اور دیا جا چکا ہے. اس وقت جب اللہ سبحانہ تعالی بندوں کی تقدیریں تقسیم کر رہا تھا آسمان و زمین کی پیدائش سے قبل، یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے جب تمام مخلوقات کے تقدیر کو، ان کے حصے کو بیان کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالی اس سے پہلے کوثر کو عطا کر چکا تھا. اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اعطا کا لفظ استعمال کیا ہے، ایتا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اعطیناک ولم یقل آتیناک. اللہ نے آتینا کہا، آتینا کا نہیں کہا، اس لیے کہ اعطا کا معنی ہوتا ہے ملکیت کے، اور ایتا کے اس طرح کے معنی نہیں ہوتے ہیں. اور وہ چیز، وہ قرآنی آیات جو قرآن میں موجود ہیں، ان میں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے خرچ کیا اور تقوی اختیار کی. اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جس نے اپنے مال کو دیا تاکہ پرہیزگاری اور پاکیزگی اختیار کر سکے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے آتا کا لفظ استعمال کیا اور یؤتی کا لفظ استعمال کیا، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالی نے آگے فرمایا الکوثر، یعنی جو چیز عطا کی گئی ہے وہ کوثر ہے. اہل لغت، اہل زبان فرماتے ہیں ہوتے ہیں یہ کثرت کے معنی میں آتا ہے، اور یہ کوثر اشتقاق بھی، مشتق بھی کوثر سے ہوتا ہے. اور اہل عرب ہر اس چیز کا نام کوثر رکھتے ہیں جس کی جو عدد میں زیادہ ہو یا
مقدار میں زیادہ ہو یا خطرات میں زیادہ ہو، یعنی کوئی بھی چیز جو چیز زیادہ ہوتی ہے اسے اہل عرب کوثر کہا کرتے تھے، اور اسی پر کتاب و سنت کی نصوص بھی دلالت کرتے ہیں کہ ان الکوثر هو النهر الذي آتاه الله للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، یہ کوثر وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کرے گا، یہ عطا کیا ہے۔ اور اس کا پانی جو ہے، اس حوض کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ بیٹھیں گے اس کے نیچے بہ رہا ہوگا، جیسا کہ دوسری حدیث دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب تذکرہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ دو حوض ہوں گے، ایک حوض موقف پر صراط سے پہلے، پل صراط سے پہلے ہوگا، اور دوسرا حوض جنت کے اندر ہوگا، اور دونوں کا نام کوثر ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خوشخبری کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ وهذا الاختصاص والفضل الكبير الذي امتن اللہ تبارک و تعالی به علیہ، اور یہی وہ خصوصیت ہے اور فضل کبیر ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہے، اور یہ پوری امت پر احسان ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بہت زیادہ خیر اسے میسر ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر کوثر کا تذکرہ کیا ہے، اور کوثر سے مراد حوض کوثر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو حوض کوثر میں سے اپنے ہاتھ سے جام پلائیں گے۔ اگر اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب یہ عظیم نعمت آپ کو مل گئی تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور اس کے لیے قربانی کیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ صلی لربک وانحر، تاکہ آپ اللہ سبحانہ تعالی کا شکریہ ادا کر سکیں اس عظیم نعمت پر۔ اور کہا جاتا ہے کہ لا يحزنک الذی یقولہ اعداؤک، یعنی جو آپ کے دشمن، آپ سے جلنے والے جو کچھ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، اس سے آپ غمزدہ نہ ہوں۔ فإن العاقبۃ لک ولمن، اور کیونکہ انجام آپ کے لیے اچھا ہونے والا ہے، اور اس شخص کے لیے جو آپ کی اتباع کرے گا، اور جو آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اور وہ لوگ ختم ہو جانے والے ہیں، کٹ جانے والے ہیں، ان کی نسلیں تباہ ہو جانے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ یہ مطلق طور پر استعمال کیا ہے، اس کے اندر تمام طرح کی نماز، چاہے وہ نفلی ہوں چاہے وہ فرائض ہوں، اسی طریقے سے ہر طرح کی قربانی جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے مشروع قرار دیا ہے، ہر طرح کی قربانی، چاہے وہ قربانی نظر کی صورت میں ہو یا نفل کی صورت میں ہو یا واجبات کی صورت میں ہو، تمام طرح کی قربانیاں اور تمام طرح کی نمازیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی نے صلاۃ اور نحر کے درمیان جمع کیا ہے تاکہ نماز کے اندر جو کمی رہ جائے، جو نفع حاصل کرنے میں انسان چوک جائے، اس کو اللہ سبحانہ تعالی سے قربانی کے ذریعے اس نفع کو حاصل کر لے، اس لیے کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو اسے فقراء کو، غریب اور مساکین کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو جو کمیاں نماز میں رہ جاتی ہیں، جو نقص باقی رہ جاتا ہے، انسان قربانی کر کے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں بیواؤں کو کھلا کر کے اس کمی کو پورا کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے
ان دونوں چیزوں کو ایک ہی آیت میں اکٹھا کر دیا. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی قربانی اور نماز یہ اللہ کی عظیم عبادات میں سے ہے، اور اسی میں اکثر طور پر شرک جنم لیتا ہے. انہی دونوں عبادات میں شرک اپنا پیر پسارتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فالصلاۃ روحھا، یہ صلاۃ دعا کی روح ہے، نماز جو ہے دعا کی روح ہے اور اس کی تعظیم ہے، اور آدمی اس کے ذریعے سے اپنے معبود کی طرف توجہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ والخوف منہ والرجاء منہ، اسی سے آدمی اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور امید بھی کرتا ہے. اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہو، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں یا جن میں سے ہوں یا درختوں میں سے ہوں یا پتھروں میں سے ہوں یا ٹیلوں میں سے ہوں، اور ان کی طرف آدمی رخ کرتا ہے تاکہ کسی فائدے کو حاصل کر سکے یا کسی نقصان کو ہٹا سکے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اگر اللہ کے علاوہ ہیں تو ان کا شمار شرک میں ہوگا. اور رہا اللہ کے نام پر ذبح کرنا، تو اس میں شرک یہ ہے کہ آدمی قربانی کر کے جانور کو ذبح کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کرنا چاہتا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہے. آپ دیکھیں گے کہ مشرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کے لیے قربانیاں پیش کر رہے تھے، اور ان کے درمیان قرآن نازل ہو رہا تھا. ما كانت عبادتهم لغیر اللہ الا فی الدعاء والالتجاء والذبح ونحو ذلك، اور ان کی عبادتیں اللہ کے علاوہ دعا میں اور ان سے مدد مانگنے میں اور ان کے نام سے ذبح کرنے میں تھی. اور وہ لوگ اس پر مصر تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اس کی ظلم اس کی طاقت کے نیچے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے. یعنی وہ جس کی عبادت کرتے تھے، جن کے لیے وہ قربانیاں پیش کرتے تھے، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا فمن ذبح لغیر اللہ من الجن او الانس او الملائکۃ او الانبیاء او الصالحین وغیرهم من الاصنام والاوثان کان کمن سجد لهم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا، کسی اور کے لیے عبادت کی، چاہے اس کا تعلق جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو یا فرشتوں میں سے ہو یا انبیاء میں سے ہو یا صالحین میں سے ہو، یا ان کے علاوہ کسی اور نے بھی بتوں کے لیے پوجا کی، قربانیاں کی، جیسے کہ اللہ کے لیے آدمی سجدہ کرتا ہے اور ان کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے، تو یہ تمام کے تمام اعمال شرک میں سے ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لعنت سے تعبیر کیا ہے. آپ نے فرمایا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے، اور مسلمانوں کے لیے اس ذبیحے کا کھانا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. لأنها مما أهل لغیر اللہ، اس لیے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی عبادات، اپنی قربانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے عبادات میں کسی بھی قسم کی شرک سے آمیزش سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.